بیٹھا ہے، جو بھی ان سے نظریں پھیر بیٹھا ہے خود کو وہ کر کے زیر بیٹھا ہے، جو بھی نظریں ان سے پھیر بیٹھا ہے خود کو وہ کر کے زیر بیٹھا ہے، اور حسینی چادر اوڑھ کے دیکھ لیجئے لگے گا یہ سب سنیت کا شیر بیٹھا ہے، حسینی چادر اوڑھ کے دیکھ لیجئے، حسینی چادر اوڑھ کے دیکھ لیجئے لگے گا یہ سب سنیت کا شیر بیٹھا ہے۔ وقت قطعی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ لمبی نظامت کی جائے، بس اتنا سمجھ جائے کہ اس جلسے کو یقیناً آپ حضرات کو کامیاب کرنا ہے۔ پورے ملک کے مشہور و معروف ممبر نور کے علماء شورا اتباعی ہے، آپ کو بھی یہاں مالا مال ہو کر کے جانا ہے، اس لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں پیچھے والوں کے بارے میں کہ میں ادب خوددار تھا، خوددار کے پیچھے نہیں بیٹھا، میں ادب خوددار تھا، خوددار کے پیچھے نہیں بیٹھا، میں خود سردار تھا، سردار کے پیچھے نہیں بیٹھا، اور کیوں اپنے عزت کو نیام کروں دنیا والوں، ارے سفر میں بھی چوکیدار کے پیچھے نہیں بیٹھا، اپنے عزت کو نیام کروں دنیا والوں، سفر میں بھی چوکیدار کے پیچھے نہیں بیٹھا۔ اس خیال و فکر کے ساتھ نعرہ لگائے، حسین نے ہمیں پیغام دیا کہ دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا۔ حسین کے ماننے والے ہیں، میرے امام حسین کا گلا کٹ گیا ہے مگر ان کی زبان سے آواز آ رہی ہے، آپ سنیں، شاعری میں دے رہا ہوں، مکمل 1 گھنٹے کی تقریر، ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ دیا تھا جو نبی نے وہ انعام بچ گیا، خدا کے رسول کا پیغام بچ گیا، اور نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا، یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ اسی خیال کے ساتھ خطیب کا استقبال کر لیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس خیال کے ساتھ کہ جذبات سے خالی نہ سمجھنا مجھ کو، محروم سوالی نہ سمجھنا مجھ کو، اور وقت پر تلوار بھی بن سکتا ہوں، پھولوں کی ڈالی نہ سمجھنا۔ بڑی مختصر کہ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، کہ انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ، دولِ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید، نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس زیادہ وقت۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قطب زمان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان آقا کی شان میں لکھتے ہیں، سر تاب قدم شان ہے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم شان ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، ذہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور مقطع دیکھیے، کیا بات رضا اس چمنستانے گانے کیا بات رضا اس چمنستانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ شاعر کہتا ہے، اس قدر رویا میں سن کر داستانے اہل، اس قدر رویا میں سن کر داستانے اہل بیت، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ اور جوہر علی کہتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ اگر آپ بھی اس عزم کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تو خاموش مت رہیے، کیونکہ آپ اس نبی کے نواسے کی محفل میں بیٹھے ہیں جس نبی کے نواسے نے سر کو سجدے میں رکھا، تو صرف اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، ورنہ سر کو سجدے میں نہ رکھتے۔ قسم خدا کی، آسمان بھی آپ کی تائید میں تھا، زمین بھی آپ کی حمایت میں تھی، اس وقت ساری کائنات آپ کی حمایت میں تھی، اور ذوالفقار حیدری میں وہ جوش آ گیا تھا کہ جس طرف جا رہے تھے امام علی مقام، اس طرف یزیدی لشکر کھٹتی جا رہی تھی۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، تمام مورخین اس بات پہ کی تائید کرتے ہیں کہ جب وقت اثر ہوا تو امام پاک نے، امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو روک دیا اور سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ شاعر کہتا ہے آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ آج کا عالمیہ کیا ہے؟ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی ماں اور بہنوں کو گھروں میں بھی پردے کی تائید نہیں کرتے، نہیں تاکید انہیں یہ کرتے ہیں جب تم گلی کوچوں سے گزرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، تم اتنے بناؤ سوار کے ساتھ نہ جاؤ، اتنی زیب و زینت اختیار نہ کرو باہر غیر مردوں کے لیے، لیکن قربان جاؤ جس امام پاک کے لیے اور جس امام پاک کی عزت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، تمام تاریخ کی کتب اس بات کے شاہد ہے کہ امام علی مقام کے اہل خانہ نے، حضرت زینب و سکینہ نے اس وقت بھی پردے کا دامن ساتھ نہیں چھوڑا جب یزیدی لشکر آپ کے خیمے میں آ گئے تھے۔ اس واقعے کی نشاندہی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے گھر لٹ گیا، خیمے کو جلایا گیا، لیکن گھر لٹ گیا، خیمے کو جلایا گیا، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ میسج کیا دیا گیا، پیغام کیا دیا گیا؟ آج بھی اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں تو پردہ ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہی پیغام کربلا۔ مدر پاک کو یہ آگے اللہم صلی علی سیدنا شفیع علیہ مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعار بہت تھے، لیکن آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، میرے پاس بھی وقت کم ہے، علماء کرام کا جنب غفیر ہے، ابھی آپ کو دو خطاب سماعت کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ مکمل اور پرمغز خطاب ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا افضل حسین مصباحی صاحب قبلہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیک وقت کئی ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ آپ علماء کرام کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور امام پاک کا ذکر بھی سماعت کر رہے ہیں، کئی نیکیاں شامل ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات کا ارشاد پاک اللہ رب العزت سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے ہمارے پیغمبر، اے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ فرما دیجئے آپ کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کی خاطر ہم نے کائنات بنائی، آپ کی خاطر دنیا بنائی، آپ کی خاطر ساری کائنات بنائی، لیکن اس کائنات میں جس امت کے نگہبان آپ کو بنایا ہے اس امت سے آپ کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں، اس امت پہ ہم نے بھی احسان کیا ہے، آپ نے بھی احسان کیا ہے، پھر شمار احسانات آپ کے ہیں، لیکن اے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسالکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے
دیجئے لا اسالکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میری عزت سے، تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ چلا خالق کائنات نے تمام انسانوں پہ اور خاص طور سے ہم اور آپ سنی مسلمانوں پہ اہل بیت کی محبت کو فرض اور واجب بنا، یہ نبی نے نہیں فرمایا بلکہ یہ خالق کا پیغام ہے جس میں شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، there is no doubt، پہلے ہی بیان کر دیا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا یہ ضروری تھا ہمارے ایمان کے لیے؟ کیا یہ ضروری تھا ہماری پہچان کے لیے؟ کیا یہ ضروری تھا ہماری شناخت کے لیے؟ کیا ہمارا عقیدہ اگر ہم یہ کہہ کے اے اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تجھے ہم معبود مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیرے پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم نے تجھے مانا، تیرے محبوب کو مانا، تیرے فرشتوں کو مانا، جس پیغمبر پہ جس کتاب کو تم نے نازل کیا ہم اس کتاب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو ہدایت کا سرچشمہ تسلیم کرتے ہیں۔ اے خالق کائنات، تیرے محبوب کو ہم نے مان لیا، تیری کتاب کو مان لیا، تجھے مان لیا، تجھے اپنا لیا، اب اہل بیت کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ تو خالق کائنات نے، خالق کائنات کے پیغمبر نے ہمیں جواب دیا، اے لوگوں، اے سوال کرنے والوں، سنو سنو، اگر تم خالق تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم خالق تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی تم عبادت ضرور کر رہے ہو لیکن اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، اس تک تمہاری پہنچ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم خالق تک پہنچنا چاہتے ہو، خالق کی معرفت چاہتے ہو، تو آؤ سنو مجھ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے پہلے سماعت کرو، پھر تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ خالق کائنات نے میری عزت، میری اہل بیت کی محبت ان پر کیوں کرتا ہے۔ تمام مفسرین نظام اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں اہل بیت مودت سے کیا مراد ہے، قرابت سے کیا مراد ہے، قرابت کسے کہتے ہیں۔ تمام مفسرین کرام نے، تمام محدثین نظام نے یہی بیان فرمایا۔ حضرت امام ابن ترمذی کی روایت، وہ روایت کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں یہ فرمایا گیا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کی بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن قرابت سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے آپ کے پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ وابناہما، تم قرابت، اہل قرابت کو جاننا چاہتے ہو، میرے قرابت دار کون ہیں جن کی میں محبت تم سے طلب کرتا ہوں، جن کی محبت کا تم سے میں مطالبہ کرتا ہوں، تو سنو وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری آیت، دوسری حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں احب اللہ لما یغرکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو، اس سے الفت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار اسباب نعم فراہم کیے تمہارے اوپر، ہر وقت اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کے عطایا، اس کے کرم، اس کے فضل اور اس کے احسانات کی بارشیں ہوتی رہتی ہے، اس لیے تم خالق کائنات سے محبت کرو۔ اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پیغمبر وَاحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تم خالق کی محبت کو
پالو اور جس وجہ سے میں نے یہ حدیث یہاں کوٹ کی آگے کیا فرما رہے ہیں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اے لوگوں اے میری امتیوں اے میرے چاہنے والوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تم میرے اہل بیت سے محبت کرو کیوں اس لیے کہ تم میری محبت اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک تم میرے اہل بیت سے محبت کرو پتہ یہ چلا خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جو یہ ارشاد گرامی قرآن پاک میں نازل کیا گیا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں بلکہ ہماری ایمان اس وقت مکمل ہوگا ہم کامل ایمان والے اس وقت ہوں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے اور اہل بیت کی محبت ہی ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضمانت بنے گی اور محبت رسول ہی خالق کائنات کی محبت کی ضمانت بنے گی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہوتا آپ کو افراد تفریح کیوں مچا دیں یہ کام یہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی منتظمین ہوں گے کچھ اراکین ہوں گے وہ سنبھال لیں گے ایک مرتبہ اور نبی علیہ نبی تجھوں کا درود پاک کوئی میں آخری بات آپ کو اللہم صلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے حضرت امام حسین کا بچپن کا زمانہ نبی کے پشت انور میں گئے میں یہ نہیں بیان سجدہ نبی نے تعریف فرما دیا یہ بھی محبت حسین کی علامت ایک مرتبہ حضرت اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب کرام کسی دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں بچے کھیل گئے ان بچوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا بچوں کو یہ فکرت ہوتی ہے جب آپ انہیں پکڑیے وہ بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگیں ہمارے اور آپ کے امام عالی مقام حضرت امام حسین بھی بچپنے کے عالم میں نبی سے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں نبی محبت فرماتے ہیں پھر آگے جا کر کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے پکڑ لیتے ہیں پکڑ کر آپ کو سینے سے لیتے ہیں آپ کو چومتے ہیں آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں پھر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور اسی حدیث کریمہ کی دوسرے محدثین کرام جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہ حسین اللہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے اس میں ایک خبر بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں اور ایک دعا بھی ہے کہ اللہ اے خالق کائنات اے پروردگار عالم تم ان سے محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں بس یہی چلنا کے ساتھ ختم کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو امام پاک اور اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا میں رکھے اور اس دنیا سے اٹھائے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں منظم رکھے آمین بجاہ نبی